حضور اب میں نوابزادہ ممتاز جنگ صاحب جو ملٹن کین سے ماشاء تشریف اللہ لائے ہمارے ہیں ان سے پرانے کرم درخواست فرماؤں کروں گا میں کہ سے ہیں. تشریف ہاں لائیں جی. اور اپنا سوال پیش کریں. کیا حال ہے آپ کا السلام علیکم نوابزادہ حضور. صاحب؟ بس حضور اب زبانبندی کا حکم ایسا ہے کہ میں صرف زبان حال سے ہی عرض کر سکتا ہوں اچھا ہاں کہ جو پروانے کا عالم ہوتا ہے شمع کو دیکھ کے بس وہی ہے. اچھا یہ زبان بندی کا عالم ہے ماشاء اللہ. حضور کو علم ہے کہ مجھ پہ جو ایک کوہ غم ٹوٹ پڑا تھا اور گھبرا کے میں نے حضور سے رات 10 بجے استدعا کی تھی کہ دعا فرمائیں، جی تو وہ اس کا ایک معجزانہ نتیجہ ہے کہ صرف شکلی حضور بشاش نہیں دیکھ رہے، الحمدللہ دل بھی بشاش. الحمدللہ. حضور میں ایک بڑی مشکل میں ہوں اور غیر شعوری طور پر یہ سوال میرے ذہن میں بہت وقفے سے ہے، لیکن حالیہ میں نے ایک کتاب پڑھی جس کو پڑھ کے وہ واقعی ابھر کے میرے سامنے آ گیا اور مجھے کسی قدر پریشانی میں ڈال دیا اس نے. وہ یہ ہے کہ کلام نتیجہ علم ہوا کرتا ہے اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اومنیسینٹ اور حاکم ہے، حکیم ہے، دانا ہے، لازوال ہے. تو قرآن مجید میں اور عام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آفرینش سے انسان جو تھا وہ مواحد تھا اور اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو گویا انسان بنایا تو ان کی ہدایت کا سامان بھی پیدا کیا. لیکن آج تک جتنی آرکیولوجیکل تحقیقات ہوئی ہیں ان سے وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آئی ہے کہ قدیم انسان مواحد نہیں تھا بلکہ مشرک تھا. اب حضور یہ ایک تضاد ہے جس کا حل مجھے طلب ہے. دیکھ رکھیے اس سوال کو جس رنگ میں آپ نے پیش فرمایا ہے وہ اس رنگ میں قابل قبول نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے آرکیالوجی سے کہیں ثابت نہیں کہ قدیم زمانے کا انسان مشرک تھا. یہ ڈھونگ رچایا گیا ہے مغربی جو سوشولوجسٹ کہلاتے ہیں یا اینتھروپولوجسٹ، انہوں نے یہ قصہ گھڑ کے اپنے تعلیمی اداروں میں اس کو عام کر دیا. اس حصے پر تفصیلی بحث تاریخ کے حوالوں کے ساتھ اور ٹھوس سائنسی حوالوں کے ساتھ میں نے اپنی اس کتاب میں جو شائع ہونے والی ہے، امید ہے اللہ کے فضل کے ساتھ ہمارے جلسہ سالانہ سے پہلے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اس میں ہر پہلو سے اس پر گفتگو کی ہے. سب سے پہلی بات اہم جو خلاصتاً میں یہاں بھی بیان پھر کر سکتا ہوں، یعنی اس کتاب میں تفصیل آئے گی مگر یہاں مختصر میں عرض کر دیتا ہوں. یہ جو تصور ہے یہ اس طرح گھڑا گیا کہ انسان جب شعور کی ابتدائی حالتوں میں تھا وہ جس چیز کو خوفناک دیکھتا تھا اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایوولوشن سے بھی قطعی طور پر غلط ثابت ہے اور انسان کی ابتدائی تاریخ جو ہمارے علم میں ہے اس سے قطعی طور پر غلط ثابت ہے، کیونکہ وہ شروع سے ہی شکاری تھا اور ایگریکلچرسٹ بعد میں بنا ہے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ شیر کو دیکھے تو پرانا انسان اس کے سامنے سجدہ کر دے یا ہاتھی سے ڈر کے اس کی عبادت شروع کر دے. یہ سراسر جھوٹ ہے. وہ تمام دوسری مخلوقات سے جو زمین پر تھیں ان سے بہتر دماغ رکھنے کی وجہ سے، بہتر ہتھیاروں سے ہمیشہ ان سے لڑتا رہا ہے اور خداؤں سے کوئی نہیں لڑا کرتا اس طرح. تو یہ جو تصور پیدا کیا گیا کہ خوف کی وجہ سے بجلی کو دیکھا اس کو سجدہ کر دیا، طوفان آیا اس کو سجدہ کر دیا، شیروں بھوتوں جنوں کا تصور باندھ کے ان کو، یہ سب جھوٹ ہے. انہوں نے اس کی بنا رکھی ہے گریک میتھولوجی پر اور لیٹن میتھولوجی پر. حالانکہ اس میتھولوجی کے حوالے سے بھی یہ بات قطعاً غلط ثابت کی جا سکتی ہے. وہاں بھی بہت عظیم انبیاء پیدا ہوئے ہیں اور ان کی تعلیم کے بگاڑ کے بعد شرک آیا ہے
اور یہ سلسلہ ازل سے اسی طرح جاری ہے. یہ میں نے وہاں ثابت کیا ہے کہ کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ شرک رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے توحید کی طرف روانہ ہوا ہو. ہر دفعہ یہ ہوا ہے کہ توحید بٹ کر اور پھٹ کر بالآخر شرک میں تبدیل ہو گئی. قرآن کریم نے اس کے ایسے ٹھوس دلائل دیے ہیں کہ کوئی دنیا کا سوشالوجسٹ اس کا جواب نہیں دے سکتا. حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے زمانے تک شرک ہو چکا تھا. آدم موحد تھے اور نوح موحد تھے، مگر قوم ساری مشرک ہو گئی تھی. نوح نے توحید کے لیے جہاد کیا اور خدا تعالیٰ نے آپ کی تائید فرمائی. ابراہیم کے آتے آتے پھر شرک پھیل گیا. تو توحید ڈیٹیریوریٹ کیا کرتی ہے اور ڈیٹیریوریشن کا نام شرک ہے. توحید اس ڈیٹیریوریشن کے نتیجے میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی. یہ بالکل عقل اور تاریخ کے خلاف فیصلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جہاں بھی دیکھیں گے آپ، شرک ان کے بعد انہی کی قوموں میں پیدا ہوا ہے. موسیٰ کی زندگی میں بھی شروع ہو گیا. بس شرک ڈھلوان کا نام ہے اور توحید بلندی کا نام ہے. قومیں طبی طور پر مشکل کاموں سے آسان کی طرف منتقل ہوا کرتی ہیں. بس یہ چیلنج ہے میرا، ایک واقعہ دکھائیں کہ شرک نے رفتہ رفتہ ترقی کر کے توحید پیدا کی ہو. بے شمار مثالیں اس کے برعکس ہیں. اب گرو بابا نانک کی مثال دیکھیں. وہ ہندوؤں سے آئے اور جو شرک کا گڑھ تھا وہاں سے نکلے اور توحید پر قائم ہوئے اور شرک کے خلاف جہاد کیا. بس توحید آسمان سے اترتی ہے، ارتقائی طور پر پیدا نہیں ہوا کرتی. لیکن یہ ایک دلیل ہے مختصر، اس میں نے آسٹریلیا کے کانٹیننٹ کے حوالے سے ان کی تھیوریز کو قطعاً غلط ثابت کر دیا ہے. اب آنے دیں کتاب، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس بات کے انکار کی کہ ہمیشہ توحید ڈیٹیریوریٹ ہو کر شرک میں بدلا کرتی ہے. اگر کچھ کہیں اور نہیں جانا تاریخ میں تو مسلمانوں کا حال دیکھ لیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کے چشمے سے اسلام پھوٹا ہے. اور آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ مردہ پرستی عام ہو گئی ہے. درختوں سے بچے مانگے جا رہے ہیں. کوئی نزلہ ٹھیک کرنے والی شاخ ہے کسی پیر کی، کوئی گنٹھیا ٹھیک کرنے والی ہے. سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. جو بھی پاکستان کا بڑا اٹھتا ہے وہ پہلے داتا کے دربار پہ حاضری دے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے استقلال ملے گا. جہاں شرک کا یہ عالم ہو، انگلستان میں جو مشرک علماء ہیں ان کا بول بالا ہے یہاں. اب دیکھ لیں اور اتنا جاہل بنا رہے ہیں لوگوں کو، بیچاروں کو. ان سے پیسے کھا رہے ہیں، جن ان کے نکال رہے ہیں. جنوں کا عقیدہ اس لیے بنایا ہوا انہوں نے، ان کو جنوں سے رزق ملتا ہے. تو اپنے رزق پہ کون لات مارے؟ لڑکیوں کے پیٹ میں لاتیں مار مار کے اس کو مار دیتے ہیں، مگر جن کو لات نہیں مار سکتے. یہ حقیقت حال، تاریخی حقیقت ہے جو آج تک اسی طرح دیکھی جا سکتی ہے. جزاک اللہ.